علیکم کلاس 3 اسلامیات کے نویں لیکچر کے ساتھ 9th لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ صحیح بیٹا، آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، آپ کی کلاس کی آپ اپنے سامنے رکھیے اور اس کا صفحہ نمبر 25 کھولیے۔ صفحہ نمبر 25 صفحہ نمبر 25 آپ نے کھولنا ہے۔ اوکے کلاس، صفحہ نمبر 25 کھولیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کیا کیا کام کروا دیا ہے بیٹا؟ میں نے آپ کو سبق ایمان کی بنیادی باتیں کا کام کروایا، اس کے بعد سبق قرآن مجید کا کام کروایا، اور پھر میں نے آپ کو جو ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھوایا، پیاری دعائیں، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا اور بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا کا ترجمہ آپ کو کروایا۔ صحیح ہے بیٹا، یہ کام کیا۔ اب ہم جو ہے آج آپ کو یہ 9th لیکچر میں آپ کو نیا سبق شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ کیا لکھا ہے سبق کا نام؟ قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ اب یہ قبلہ کا جو لفظ ہے، یہ قبلہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو کہوں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا کیا سمجھ میں آیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں آپ لوگ جاتے ہیں، گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں، تو قبلے کی طرف کیا، قبلے سے کیا مراد ہے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قبلے سے مراد ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ، قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ صحیح ہے؟ خانہ کعبہ صحیح ہے، قبلے سے مراد ہے خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ تمام مسلمان جو ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب سمجھ میں آیا قبلے کا تعارف اور اہمیت؟ کس کا تعارف اور اہمیت ہوگا؟ خانہ کعبہ کا تعارف اور اس کی اہمیت اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیں، میں آپ کو کتاب دکھا رہی ہوں۔ کتاب میں دیکھیں، لائن پہ آپ انگلی رکھیے۔ قبلہ وہ سمت ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، چاہے دنیا میں کسی بھی مقام پر ہوں، ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور یہی ہمارا قبلہ ہے، یعنی ہمارا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ صحیح ہے؟ اب ہمیں آپ جس جگہ پر موجود ہوں وہاں یہ معلوم کیجئے کہ خانہ کعبہ کس سمت ہے، کیونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ اگر آپ لمبے سفر میں ہیں، جیسے ریل گاڑی اور ہوائی جہاز میں، تو قبلے کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسی حالت میں آپ غور و فکر کرنے کے بعد جس طرف قبلے کا اندازہ ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، ترجمہ: سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ صحیح ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں؟ سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا
اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ خانہ کعبہ کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں اور جو ہے قبلہ بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی طرف رخ کر کے ہم سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ سے پہلے سب لوگ جو تھے مسجد اقصیٰ یا جو کہتے ہیں پہلا ہمارا قبلہ اول تھا، اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی نے اسلام پھیلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کہ اپنا رخ جو ہے بیت المقدس سے جو ہے مسجد احرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے میں انہوں نے اپنا رخ موجودہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے، جس کو ہم اپنا قبلہ کہتے ہیں، اس کی طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد قیامت تک لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کی طرف تمام مسلمان اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم سب لوگ جو ہیں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے صفحہ پلٹنا ہے، صفحہ نمبر 26۔ اب دیکھیں آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 26 جو ہے، یہ دیکھیں اس پیج پہ ہم پڑھیں گے۔ فنگر رکھیے۔ جب مسلمان حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ درمیان میں ہوتا ہے۔ اس کے چاروں اطراف دائرے کی شکل میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کا منہ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرنا، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی طرف رخ کیا کرو، صحیح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ہو تمہارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، تم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب آگے کہہ رہا ہے، اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز بیت المقدس کی جانب رخ کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، جہاں پر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ لیکن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جانے لگی، صحیح ہے۔ جس وقت قبلے کی تبدیلی کی آیات نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے اور اسی دوران جب یہ قبلے کی تبدیلی کی آیات آئیں تو آپ نے وہ آیات جو ہیں وہ سن کے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ پہلے خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان جو تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب قبلے کی عزت، یعنی کہ قبلے کا احترام ہمیں کیسے کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بے حد عزت اور احترام اور اہمیت کی جگہ ہے، اس لیے احتراماً کبھی بھی گھر میں یا کہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا اور لیٹنا نہیں چاہیے، یعنی کہ ایسے نہیں لیٹیں کہ آپ کے پاؤں قبلے کی جانب ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا مانگنی ہو خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں۔ آپ نے جب بھی آپ کا دل جو ہے پریشان ہو، آپ کو دعا مانگنی ہو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں۔ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا اور رفع حاجت سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے آپ کو تھوکنا ہے تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیں، یا رفع حاجت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جب ہم واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں تو ٹوائلٹ میں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے جیسے جس میں آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اس کے مخالف سمت میں آپ کو اپنا ٹوائلٹ بنوانا چاہیے تاکہ آپ اس پہ بیٹھیں تو آپ گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کریں گے یا ٹوائلٹ میں جائیں گے تو اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے اس میں جو ہے گناہ کے کام میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے
جو ہے رفع حاجت کریں گے، تو تھوکنا بھی نہیں چاہیے اور رفع حاجت بھی نہیں کرنی چاہیے، صحیح ہے۔ تو قبلہ جو ہے وہ ہمارا خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم سب نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے بیٹا۔ اب میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس سبق کا قبلے کا تعارف اور اہمیت کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور سبق قبلے کا تعارف اور اہمیت کی ریڈنگ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے، آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، پورا سبق پڑھنا ہے، اور جو ہے اس کا ٹائٹل پیج کاپی پہ بنانا ہے، صحیح ہے۔ اور پچھلا کام سب کا مکمل ہونا چاہیے، سب اپنا کام جو ہے مکمل کر کے مجھے اسکرین شاٹ لے کے بھیجیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کن کن بچوں کا کام مکمل ہو رہا ہے۔ اور آپ جو ٹائٹل پیج بنائیں گے اس میں خانہ کعبہ کی تصویر ضرور بنائیں گے، اور اس میں کلر بھی کریں گے۔ خانہ کعبہ آپ کا ماڈل دیکھ لیں، یا اس کی تصویر کہیں ہو تو اس کو دیکھ کے ویسے ہی آپ نے جو ہے اپنے ٹائٹل پیج پر بنانا ہے، صحیح ہے۔ سب بچے اچھا سا بنا کر ٹائٹل پیج مجھے دکھائیں گے، اور سبق کی قبلے کا تعارف اور اہمیت کی ریڈنگ کریں گے۔ اب میں ایک دفعہ اور آپ کو اس کا ریویو دیتی ہوں۔ قبلہ کیا ہے، قبلہ وہ جگہ ہے جس کی طرف رخ کر کے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام ہمارے پیارے نبی سے پہلے جو تھا، قبلہ جو تھا مسلمانوں کا، وہ بیت المقدس تھا، لیکن جب ہمارے پیارے نبی جو ہیں انہوں نے اسلام پھیلایا اور نماز جو ہے وہ پڑھی جانے لگی، تو ایک دن نماز کی امامت کرتے ہوئے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اپنا رخ جو ہے اپنے پسندیدہ مقام کی طرف موڑ لو، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ اس طریقے سے قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت المقدس تھا، پھر دوسرا کیا ہو گیا، خانہ کعبہ ہو گیا۔ اب تمام مسلمان قیامت تک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، صحیح ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور اسی کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیں اس کی عزت کس طرح کرنی چاہیے کہ اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹنا چاہیے، اس کے خانہ کعبہ کی سمت میں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ ہمیں تھوکنا نہیں چاہیے، رفع حاجت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ جا کے، وہاں پہ ٹوائلٹ جو ہے اس طرح نہیں بنانا چاہیے کہ آپ جو ہیں قبلہ رخ ہوں۔ اور دوسرا، جب آپ کو دعا مانگنی ہو، قرآن پڑھنا ہو، تو قبلے کی طرف منہ کر کے آپ قرآن پڑھیں، دعا مانگیں۔ نماز جو ہے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، اور مسلمانوں کے دو قبلے ہیں، ایک بیت المقدس اور دوسرا خانہ کعبہ، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف تمام مسلمانوں کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی عزت کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کی عزت کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اسی کے اوپر جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے اسی کے اوپر آسمانوں پہ بھی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ جہاں پر موجود ہوتا ہے، ساتویں آسمان پر جو ہے وہ اس کی شبیہ بھی ہے، یعنی خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تمام مسلمانوں پہ لازم کیا ہے کہ اس کی عزت کریں۔ اس کا طواف کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں مسلمان دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں خانہ کعبہ، اور وہاں پہ حج ادا کرتے ہیں، اور حج کا آغاز جو ہے احرام باندھ کر کیا جاتا ہے، اور مختلف نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مختلف طواف کیے جاتے ہیں، اور جو ہے مخصوص طریقے سے یہ عبادت سر انجام دی جاتی ہے، جو اگلے مہینے ذی الحجہ کے میں جو ہے حج ادا کیا جاتا ہے، جو خانہ کعبہ میں جا کے ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کی وہاں پہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، وہاں پر شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، عرفات میں خیمے لگتے ہیں، لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے جب 9 ذی الحجہ جاتی ہے تو جانوروں کا 10 ذی الحجہ جاتی ہے تو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، احرام اتار جاتا ہے، بال کاٹے جاتے ہیں حاجیوں کے، اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کی خاص عبادت حج ادا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا احترام تمام مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے
جو اس پوری کائنات کا اور اس دنیا کی ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور ہمیں اس کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، آپ کی سمجھ میں آیا یہ؟ آپ نے اب کیا کرنا ہے، سبق قبلے کا تعارف اور اہمیت کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اور جو ہے اس سبق کو پڑھ کر آنا ہے۔ صحیح ہے، اب میں آپ کو اس کی ڈائری لکھوا رہی ہوں، اس ڈائری کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ اس کا اسکرین شاٹ بھی میں لے رہی ہوں، آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو، اسکرین شاٹ بھی میں نے آپ کا اس ٹائٹل پیج کے لیے بنانے کے لیے کی وجہ سے اس کا لے لیا ہے۔ یہ میں آپ کے لیکچر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دوں گی۔ اب ڈائری لکھیے۔ سبق قبلے کا تعارف اور اہمیت پڑھ کر آنا ہے اور کاپی میں ٹائٹل، صفحہ بنانا ہے۔ صحیح ہے، یہ ڈائری میں نے دیکھیں آپ کی کیا لکھی ہے، آپ کی ڈائری ہے سبق قبلے کا تعارف اور اہمیت پڑھ کر آنا ہے اور کاپی میں ٹائٹل صفحہ بنانا ہے۔ صحیح ہے، یہ آپ نے دو کام آپ نے کرنے ہیں۔ صحیح ہے، اب آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا قبلے کا لفظ جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے اور قبلے کا کیا مطلب ہے۔ قبلے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہم جو ہے خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہے مسلمان جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے سے پہلے جو تھے لوگ جو تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے پیارے نبی آ گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کا پیغام پھیلایا اور لوگ نماز پڑھنے لگے، تو پہلے لوگ جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس پتہ ہے کہاں ہے؟ اس موجودہ وقت میں ملک فلسطین ہے، وہاں پر بیت المقدس واقع ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا، اس کی طرف جو تھے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے پیارے نبی تشریف لے کے آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس سے اپنا رخ پھیر کر مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں۔ تو ہمارے پیارے نبی جو اس وقت مسجد میں نماز کی امامت کروا رہے تھے، آپ نے نماز کے دوران اپنا رخ جو ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑا اور پھر آپ نے نماز کو جاری رکھتے ہوئے ختم کیا۔ اس طرح لوگوں کو پتہ چلا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں نے اپنا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کا اور اپنا پسندیدہ مقام قرار دیا کہ اے مسلمانوں اپنے پسندیدہ مقام کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ تو مسلمانوں کا اس وقت جو پسندیدہ مقام تھا وہ خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود لگا ہوا ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، پھر ہمارے پیارے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا جب خانہ کعبہ کی عمارت کی دیواریں
جو ہیں وہ کمزور ہو گئی تھیں، تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا کے دوبارہ بنایا گیا، اور جب بنانے کے بعد حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو مکے کے قبائل جو تھے وہ باہم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم لگائیں گے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلا شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم اس کا کہنا مانیں گے۔ سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، اور پوری رات لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو سارے لوگ جو تھے وہ بآواز بلند کہنے لگے کہ امین آ گئے، صادق آ گئے۔ تو امین اور صادق کا لقب مکے کے لوگوں نے ہمارے پیارے نبی کو جو ہے اسلام کے پیغام دینے سے پہلے ہی لوگوں نے دے دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ سے سچ بولتے تھے، لوگوں کی امانتیں ان تک صحیح طریقے سے واپس کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ کی ان دونوں خوبیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو پہلے ہی صادق اور امین کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے لگایا اور ایک بڑے جھگڑے کو ختم کیا جو عرب کے قبائل کے درمیان ہونے والا تھا، اور آپ کی فہم اور فراست سے یہ جھگڑا نمٹ گیا۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کی عزت اور توقیر کا بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ مسلمانوں اس کی طرف پاؤں کر کے مت لیٹو، اس کی طرف رک کر کے تھوکو مت، اس کی طرف رک کر کے رفع حاجت نہیں کرو۔ اگر تمہیں کوئی دعا مانگنی ہو، تم بہت پریشان ہو، تو قبلے کی طرف رک کر کے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، ان کو قبول کروں گا۔ اس سے تو ہمیں جو ہے بحیثیت مسلمان خانہ کعبہ کی عزت میں ہمیں اور جو ہے اضافہ کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے احترام کریں، اور اس کی طرف جو ہے پاؤں کر کے لیٹیں، ایسے نہیں لیٹیں سونے کے لیے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے اور آپ کے پاؤں جو ہیں اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں، یا آپ کا جو ہے واش روم جو ہے، آپ کا ٹوائلٹ جو ہے وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب نماز پڑھیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں، قرآن پڑھیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں، نہ دعا مانگنی ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ قبلے کی اہمیت اور تعارف میں نے آپ کو کروایا کہ قبلہ کیا ہے۔ قبلہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول جو تھا وہ بیت المقدس تھا جو فلسطین میں واقع ہے۔ دوسرا قبلہ دویم جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے جو سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے۔ صحیح ہے۔ اب میں نے آپ کو ڈائری لکھوائی ہے بیٹا۔ ڈائری کیا ہے؟ سبق قبلے کا تعارف اور اہمیت آپ نے پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور کاپی میں ٹائٹل صفحہ بنانا ہے، اور ٹائٹل صفحہ میں سبق کا نام لکھ کر آپ خانہ کعبہ کی تصویر بنائیں گے، اس میں رنگ کریں گے، اور ایک اچھا سا ٹائٹل پیج آپ بنا کر مجھے دکھائیں گے۔ صحیح ہے۔ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور ریڈنگ آپ نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 25 اور 26 کی کرنی ہے، جو سبق ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت کا۔ صحیح ہے بات؟ سب کی سمجھ میں آ گئی؟ سب جو ہے ڈائری کو بھی دیکھ لیجئے، ڈائری نوٹ کر لیجئے، اور اسی طریقے سے آپ نے سارا کام کرنا ہے۔ مجھے کسی کی شکایت جو ہے یہ مجھے نہ کرنی پڑے کہ یہ بچے جو ہیں کام نہیں کر کے دکھا رہے، تو آپ سب کے ساتھ جو ہیں اچھا سا ٹائٹل پیج بنا کے کلر کر کے اور خوبصورت سا ڈیکوریٹ کر کے اس کو مجھے بھیجیں گے۔ صحیح ہے بیٹا؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب اس کے بعد جو کلاسز ہوگی اس میں آپ کو جو ہے ٹیسٹ دینا شروع کروں گی۔ آپ کو سبق ایمان کی بنیادی باتوں کا سوال جواب اور اس کی سرگرمیوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کریں گے، اور جو ہے اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کون سا ٹیسٹ لینا ہوگا۔ صحیح ہے۔ سب بچے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ اب ہمیں اسلامیت کے ٹیسٹ بھی کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو کوشچن لکھ کے دوں گی، اور آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ مجھے لکھ کر اس کا اسکرین شاٹ کر کے اوپر ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے مجھے بھیجنا ہوگا۔ ابھی صرف آپ کو آج کے لیکچر کے بعد آپ نے صرف قبلے کا تعارف اور اہمیت کا
جو ہے وہ کو پڑھنا ہے اور اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. صحیح ہے. اگلی باتیں میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی. جو میں نے تھوڑا سا ابھی اس کے بارے میں آپ کو جو ہے معلومات دے دی ہیں, لیکن تفصیل سے میں آپ کو باتیں بتاؤں گی. صحیح ہے. یہاں پر آپ کا اسلامیت کا لیکچر نمبر 9